3 जनवरी 2026 کی وہ صبح جب کاراگاس کی فضاؤں میں امریکی ہیلی کاپٹر کی گونج نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ ایک بیٹھے ہوئے صدر کی گرفتاری نے بین الاقوامی قانون اور طاقت کے توازن کو ہمیشہ کے لیے بدل کے رکھ دیا۔ لیکن یہ سب یہاں تک کیسے پہنچا؟ اس کے پیچھے دہائیوں پر محیط تیل، سیاست اور انتقام کی ایک ایسی کہانی ہے جو آج ہم آپ کو سنائیں گے۔ 1920 کے دوران وینزویلا مغربی دنیا کے لیے تیل کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ امریکی کارپوریشن جیسے اسٹینڈرڈ آئل نے یہاں کے ڈھانچے میں سرمایہ کاری کی، جس سے امریکی سرمایہ وینزویلا کی معیشت کی جڑوں تک پیوست ہو گیا۔ 1970 کی دہائی تک تیل وینزویلا کی برآمدات کا 90% بن چکا تھا۔ کاراگاس نے خود کو ایک مستحکم جمہوری اتحادی کے طور پر پیش کیا، لیکن یہ معاشری انحصار بعد میں ایک سنگین تجاویزی کمزوری ثابت ہوا۔ 1998 میں ہوگا چاویز کے انتخاب نے بولیواریز انقلاب کا آغاز کیا۔ انہوں نے تیل کی دولت کو غریبوں کی سماجی پروگرام پر خرچ کیا اور 2007 میں توانائی کے اثاثے قومی تحویل میں لے لیے۔ چاویز نے روس، چین اور ایران کے ساتھ گہرے دفاعی اور معاشی اتحاد قائم کر کے واشنگٹن کو براہ راست چیلنج کیا، جس نے دونوں ممالک کے درمیان ایک نظریاتی دیوار کھڑی کر دی۔ 2013 میں چاویز کے بعد نکولس مادورو نے قیادت سنبھالی، لیکن معیشت کا بوجھ نہ اٹھا سکے۔ 2014 میں تیل کی قیمتیں گرنے سے انفلیشن 10,00,000% سے تجاوز کر گیا، کرنسی کاغذ کا نوٹ بن گئی اور ملک میں خوراک اور ادویات کا ایسا بحران پیدا ہوا جس نے لاکھوں لوگوں کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا اور وہ ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ جہاں حکومت نے اسے بیرونی پروپیگنڈا قرار دیا، وہیں دنیا نے اسے بد انتظامی کا نام دیا۔ 2015 سے امریکہ نے پابندیوں کا گھیرا تنگ کیا، جس سے وینزویلا کی تیل کی صنعت کو مفلوج کر دیا۔ واشنگٹن نے اسے جمہوریت کی بحالی کا دباؤ کہا، لیکن ہیومن رائٹ گروپس کے مطابق ان پابندیوں نے عام شہریوں کے لیے بنیادی ضروریات زندگی کی فراہمی کو ناممکن بنا دیا، جس سے انسانی بحران مزید گہرا ہوا۔ جنوری 2019 میں خوان گوائڈو نے خود کو عبوری صدر قرار دیا، جسے امریکہ اور اس کے اتحادی سمیت 50 ملکوں نے فوری تسلیم کر لیا۔ ملک میں 2 متوازن حکومتوں کا یہ بحران سفارتی دنیا میں ایک انوکھا مثال بن گیا۔ مادورو نے افواج کی وفاداری کی بدولت اقتدار برقرار رکھا، جبکہ بیرونی ملک موجود ریاستی اثاثوں پر قانونی جنگ شروع ہو گئی۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ گوائڈو عوامی حمایت اور اپوزیشن کا اعتماد کھو بیٹھا۔ دسمبر 2022 میں خود وینزویلا کی اپوزیشن نے گوائڈو کی عبوری حکومت ختم کرنے کا ووٹ دیا، جس کے بعد وہ سیاسی منظرنامے سے تقریباً غائب ہو گئے اور مادورو نے دوبارہ اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ وینزویلا دنیا کے سب سے بڑے تیل ذخائر کا مالک ہے، لیکن بد انتظامی اور پابندیوں نے پیداوار کو تاریخی حد تک گرا دیا۔ تیل کی یہ جغرافیائی سیاست اب صرف معیشت کا نہیں بلکہ حکومت کی بقا کا مسئلہ بن چکی تھی۔ اسی دوران روس اور چین نے تیل کے قرضے دے کر وینزویلا میں اپنا اثر و رسوخ مزید بڑھا لیا۔ امریکی انتظامیہ نے وقت کے ساتھ ساتھ مادورو حکومت کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا۔ بد انتظامی اور انسانی حقوق کی پامالی کے ساتھ ساتھ منشیات کی اسمگلنگ کے الزامات کو پالیسی کا حصہ بنایا گیا۔ امریکی عدالتوں میں مادورو پر فرد جرم عائد کی گئی، جس نے سفارتی جنگ کو ایک قانونی اور عدالتی محاذ میں بدل دیا اور ان کی گرفتاری پر $15 ملین کا انعام رکھا گیا۔ 3 جنوری 2026 کو تاریخ نے ایک ایسا موڑ لیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ امریکی افواج نے کاراگاس میں ایک کوارڈینیٹ آپریشن کے ذریعے نکولس مادورو اور ان کی اہلیہ کو گرفتار کیا۔ اس کارروائی میں اسپیشل فورسز نے حصہ لیا اور انہیں فوری طور پر امریکی دفاعی تحویل میں منتقل کر دیا گیا۔
یہ دہائیوں میں بین الاقوامی سیاست کا سب سے بڑا اور خطرناک ترین واقعہ تھا۔ حیرت انگیز طور پر وینزویلا کی مسلح افواج کا وہ حصہ جو کبھی مادورو کا وفادار تھا، اس کارروائی کے وقت خاموش رہا، جس نے اقتدار کی اندرونی خاتمے کی طرف اشارہ کیا۔ اس گرفتاری نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایک طوفان کھڑا کر دیا۔ روس اور چائنا نے اسے ایک آزاد ملک کی خود مختاری پر حملہ قرار دیا، جبکہ مغربی ممالک نے اسے عالمی انصاف کی فتح کہا۔ قانونی ماہرین آج بھی بحث کر رہے ہیں کہ کیا یہ قدم بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی تھی یا ایک ضروری قانونی کارروائی۔ لیکن اس واقعے کے بعد روس، چائنا اور امریکہ کے درمیان ایک اور کولڈ وار کا دوبارہ آغاز کر دیا۔ روس چائنا نے اسے ڈکیتی اور بین الاقوامی دہشت گردی قرار دیا، جبکہ امریکہ نے اسے ایک مجرم کی گرفتاری قرار دیا۔ اس واقعے نے سربراہ ملک کی اس تشناب پر ایک بڑا سوال کھڑا کر دیا۔ مادورو کے بعد نائب صدر ڈیلسی روڈریگز، آئی ہوپ میں اسے غلط پروناؤنس نہیں کر رہا، نے عبوری اقتدار سنبھال لیا۔ اب دنیا کی نظریں اس پر ہیں کہ کیا پابندیوں میں نرمی ہوگی اور کیا تیل کی صنعت دوبارہ بحال ہو پائے گی۔ مستقبل میں امریکہ اور وینزویلا کے تعلقات کا دارومدار اب معاشی بحران اور ایک نئی سفارتی توازن پر ہوگا۔ لیکن ایک بات صاف واضح ہے اب کہ وینزویلا کی قسمت کا فیصلہ اب نئی سیاسی اصلاحات اور عالمی طاقتوں کے درمیان ہونے والے نئے سمجھوتوں پر ہوگا۔ وینزویلا کا یہ بحران دنیا کے لیے ایک اہم سبق چھوڑ کر گیا ہے۔ سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ کسی بھی ملک کی اکنامک کا صرف ایک ہی وسائل جیسے تیل پر انحصار کرنا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ جس دن قیمتیں گرتی ہیں وہ پورا ملک گر جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج سعودیہ عرب اپنی اکنامک کو تیل سے شفٹ کر ڈائیورسفائی کرنا چاہتا ہے۔ دوسرا بڑا سبق یہ ہے کہ جب سیاسی نظریات عوامی مفاد کے بجائے بین الاقوامی طاقتوں کی رساکشی کا کھوڑا بن جائیں تو نقصان صرف عام عوام کا ہوتا ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ طاقت کا توازن بدلنے میں دیر نہیں لگتی، لیکن ایک تباہ شدہ اکنامک اور بگڑے ہوئے معاشرے کو دوبارہ جوڑنے میں دہائیاں لگ جاتی ہیں۔ وینزویلا کی یہ داستان محض ایک سیاسی تبدیلی نہیں، بلکہ معاشی خود مختاری اور سفارتی توازن کی اہمیت کا ایک زندہ ثبوت ہے۔ اب آپ سب سے ایک سوال ہے، آپ کے خیال میں کیا کسی ملک کی خود مختاری اس کی معاشی انحصار سے جڑی ہوتی ہے؟ اپنی رائے کمنٹ میں دیں۔